الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کو برا مت کرو، اس لیے کہ جب تم انہیں برا کہو گے تو زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی اچھائیاں بیان کرو اور برائیاں بیان کرنے سے روکو۔ مختصر یہ کہ دونوں روایات کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرو تو خیر کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو یاد کرو، ان کو اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرو، اور اگر ان سے کوئی برائی ہوئی ہے، کوئی غلط کام ہوا ہے، کہیں پہ کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہے، تو اس بات کے کرنے سے خود کو بچاؤ، ایسی بات ان کے بارے میں مت کرو، کیونکہ جب ان کے بارے میں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بری بات کہیں گے، ان کی برائی کا تذکرہ کریں گے، تو جو زندہ لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی۔ بات یہ ہے کہ مردہ لوگوں کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے کہ جب وہ مر جائیں تو ان کے بعد ان کو برے الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرو، ان کی برائیوں کو یاد نہ کرو، اور ان کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ تو یہ حکم زندہ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی زندہ ہے اس کے پیٹ پیچھے ہم اس کی برائی کریں گے تو غیبت ہوگی، اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی ہونا چاہیے تھا نا۔ ان احادیث کے اندر خاص کر کے مردوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ مردہ کوئی ہے تو اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی، برا بلا نہیں کہنا، برے الفاظ سے اس کو یاد نہیں کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کسی مردہ کو برا کہتے ہیں نا تو اس کا ڈبل گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے جب ہم کسی مردے کو برا بلا کہتے ہیں۔ لیکن کسی زندہ کو کہا، کسی زندہ کے بارے میں بیٹھ کے کوئی بات کر دی، اگر اس کے اندر ہے تو غیبت کر دی، نہیں ہے تو تہمت لگا دی، کچھ بھی کر دیا،
اور وہ زندہ ہے. کبھی اللہ دل میں یہ بات ڈال دے کبھی یہ کام تم نے غلط کیا تھا، ندامت ہوگی اس کے اوپر، شرمندگی ہوگی، معافی کا جذبہ پیدا ہوگا، تو انسان اس کے پاس چلا جائے گا، بھائی دیکھو میں نے تمہارے بارے میں فلاں موقع پہ یہ بات کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے غلط کی تھی، اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. تو یقینی طور پہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے دل اتنا نرم کر دے گا کہ اس کو معاف کر دے. اب وہ زندہ تھا، اس سے معافی مانگ لی، رجوع کر لی اس کی طرف، تو اس نے معاف کر دیا. یہ حقوق العباد ہے، بندے کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. وہ غیبت کا جو گناہ تھا یا تہمت کا جو گناہ تھا وہ اس سے ختم ہو گیا، اس سے ختم ہو گیا، وہ گناہ سے صاف ہو گیا، پاک ہو گیا. اس سے معافی مانگ لی نا، رجوع کر لی ہے اس نے. تو یہ تو معاملہ آسان ہے، اس بندے سے معافی مانگنے کی بات کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو مر چکا ہے اس سے کیسے معافی مانگیں گے؟ تو مر گیا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اور اس کے بارے میں کچھ برے الفاظ بولتا ہوں، کوئی برائی کا ذکر کرتا ہوں اس کے بارے میں، تو میں اس سے کیسے معافی مانگوں گا؟ کوئی معافی کی کوئی راستہ نہیں ہے، معافی کا کوئی سبیل نہیں ہے معافی کی، کیسے معافی مانگوں گا؟ تو یہ گناہ بڑھ گیا ہے، شدت اس کی بڑھ گئی ہے، یہاں پہ معافی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. اب وہ مستقل گناہ میرے سر ہے، جو میں نے اس کے بارے میں برا کہا، کل قیامت کے دن جواب دہی ہوگی. یہ بتانا پڑے گا میں نے اس کے بارے میں برا کیوں کہا تھا، اور معافی بھی نہیں مانگی، اور کوئی بات میں سے ہے. اور قیامت کے دن تو ویسے ہی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پہ تو کوئی کسی کو کیا معاف کرے گا، وہ ہر ایک بندہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں. اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کوئی ان کی برائیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ معافی کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سے معافی مانگتے ہیں. اور زندہ کے حوالے سے گناہ زندہ کا بھی ہے، لیکن معافی کی گنجائش باقی ہے کہ ہم ان سے معافی مانگ سکتے ہیں، یہ گنجائش باقی ہے زندہ کے حوالے سے. تو مردہ کے بارے میں جب ہم کوئی بری بات کہیں گے تو اس کا گناہ زیادہ بڑھ جائے گا، معافی کی گنجائش نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں، اگر ہمارے سامنے ان کی برائی ہے بھی تو اس کا ذکر نہ کریں. ایک بات تو یہ ہے، بچنا چاہیے، اس سے بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر برائی تھی، وہ گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، وہ ظالم تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، جو بھی تھا، ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگی، اور اس کی اس معافی کا علم مجھے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، لیکن ایک گمان ہے کہ معافی اس نے مانگ لی ہو سکتا ہے کہ مانگ لی ہو، اور اس کی معافی کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، اور میں یہاں بیٹھ کر منصف بنا ہوا ہوں کہ نہیں وہ ایسا بھی تھا، وہ ایسا بھی تھا، وہ ایسا بھی تھا. جب اس نے معافی مانگ لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہو گیا، تو میں کون ہوتا ہوں بیچ میں بولنے والا؟ میں یہ فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، وہ مردود ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے؟ یہ تو کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کا. جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور میں یہاں پہ منصف بنا، میں اس کو معاف نہیں کر رہا، تو کیا اللہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا میں نے تو اس کو معاف کر دیا تو تم پھر بھی اس کی برائیاں کر رہے تھے، پھر بھی تم اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے؟ یہ بہت سخت معاملہ ہے کہ جب اللہ نے معاف کر دیا
اللہ نے اس کے گناہوں کو صاف کر دیا، اور میں پھر بھی یہاں بیٹھا کہ تو نہیں وہ فلاں ایسا بھی تھا، وہ ایسا بھی تھا، وہ ایسا بھی تھا، وہ یہ بھی کرتا تھا، وہ یہ بھی کرتا تھا، 10 بندوں میں بیٹھ کے. تو اس لیے جب کوئی مر جائے، فوت ہو جائے، لازمی اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اس کی برائی نہیں کرنی، اب ہمیشہ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ہے، کیونکہ اب وہ دنیا سے چلا گیا، وہ اللہ کے پاس ہے، اب وہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے. اللہ نے معاف کر دیا تب بھی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر تو میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ نے نہیں معاف کیا تو اپنے انجام پر پہنچ گیا. میں تو یہاں پہ فیصلہ نہیں کر سکتا نا کسی کے کہ کوئی جنتی ہے، جہنمی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. ہاں میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں اچھی بات کر سکتا ہوں، اچھے الفاظ سے اس کو یاد کر سکتا ہوں. اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی فوت ہو جائے، اگر آپ کے سامنے کوئی اس کی برائی کر بھی رہا ہے تو اس کو خاموش کرا دیں، چپ ہو جاؤ گے. آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایسی بات کرنے والے؟ آپ کو کیسے اختیار دی جائے؟ کیا اتھارٹی آپ کے پاس؟ اس کو سمجھائیں نا، ہو سکتا ہے اس نے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دی، بات ختم ہو گئی. نہیں بھی کیا تو انجام کو پہنچ گیا. اس لیے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. فیصلہ کرنے والے نہ بنے کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا. یہ اختیار ہمارے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. جن چیزوں کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے نا، اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے کام ہے، اللہ کو کرتے ہیں. کون جنتی ہے کون جہنمی ہے فیصلہ ہمارا نہیں ہے. اور اگر اسے معافی مانگ لی تھی دنیا کے اندر، معافی مانگ کے چلا گیا تھا، تو پھر اللہ کا قیامت کے دن یہ بھی تو پوچھیں گے بتاؤ کس حساب سے تم نے یہ بات کی. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، ہر معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ چلے اس نے معافی نہیں مانگی تھی، وہ اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو گیا بغیر معافی مانگے، پھر اس کے فل میت کے ساتھ رہا، پاس رہا، اس کے سارے حالات دیکھے اور اسی طرح مر گیا بغیر معافی مانگے. 100% یقینی ہے کہ بغیر معافی مانگے مر گیا. پھر بھی اس کی برائی نہیں کر سکتے، پھر بھی اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. یا تو وہ دنیا سے بغیر معافی کے تھا، توبہ کیے بغیر گیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہو. ایک مسلمان کے حوالے سے تو حسن زن یہی ہوتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہو. اور ویسے بھی روایات کے اندر بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ اللہ کو کسی کا معمولی عمل بھی بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے، اس کی بنا پر اللہ اسے بخش دیتے ہیں. اور یہ بھی بہت ساری روایات کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے جنازہ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو بغیر معافی کے، بغیر توبہ کے مر گیا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کا معاملہ کیا، کرم اور فضل کا معاملہ کیا، اللہ نے اسے بخش دیا، اور میں یہاں بیٹھا اب بھی اس کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہوں. یہ اس کے لیے نقصان کی بات نہیں، میرے لیے نقصان کی بات ہے. یہ گھاٹے کا سودا میں کر رہا ہوں. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کبھی بھی کسی بھی مردے کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو اس کے وجہ ہمارے بھی نقصان کا باعث کرے. اچھا، حدیث کے اندر یہ جو بات آئی ہے کہ تم جب مردوں کے بارے میں کوئی بری بات کہو گے تو زندوں کو تکلیف ہوگی. تو زندوں کو تکلیف کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے، کوئی بندہ مر گیا، ٹھیک ہے، گناہ گار تھا، کچھ بھی تھا، کوئی تو اس کے چاہنے والے ہوں گے، کوئی تو اس کے دوست ہوں گے، اس کے ورثاء ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، ماں باپ اس کے ہوں گے. آپ جب بیٹھ کر اس کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کرتے ہیں، کوئی بری بات کہتے ہیں، کوئی غلط بات اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو لازمی بات یہ ہے کہ جو اس کے چاہنے والے ہوں گے ان کے دل کے اوپر چوٹ لگے گی، ان کو برا لگے گا. یہ تو ہمارا عزیز تھا، یہ تو ہمارا رشتہ دار تھا، یہ تو میرا باپ تھا، یہ تو میری ماں تھی، یہ تو میرا بیٹا تھا، یہ تو میری بیٹی تھی، اور یہ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں.
اب لازمی بات یہ ہے کہ جب میں نے سنا، میں نے آگے اپنے کسی اور عزیز کو بتایا، اس نے سنا، اس نے اپنے کسی اور عزیز کو بتایا، کتنوں کو بتا دیا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب اگر معافی کا جذبہ پیدا ہو بھی گیا، اب اگر رجوع کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کہاں کہاں تک پہنچی، کس کس کی دل آزاری ہوئی، میں کس کس سے معافی مانگوں گا، کیونکہ معاملہ تو حقوق العباد کا ہے، معاملہ تو حقوق العباد کا ہے، بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب بتائیں میں کس کس سے معافی مانگوں گا، کس کس سے کہوں گا بھی یہ میرے سے غلطی ہوگی، کہاں تک بات چلے گی، کس تک پہنچ گئی، کس کی دل آزاری ہوئی، مجھے تو نہیں پتا۔ یہ معاملہ تو بہت مشکل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب ہم کسی مردے کی، مرے ہوئے کی برائی بیان کرتے ہیں تو اس سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے صاحب سامنے منع فرمایا ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ معافی کا معاملہ بہت سخت ہو گیا ہے یہاں پہ۔ میں بولتا ہے زندہ بندے کا تو مسئلہ نہیں ہے، زندہ بندہ ٹھیک ہے، فلاں بندے کی کیا مجھے پتا ہے، اس کی برائی کی میں نے اس سے جا کے معافی مانگ لی، مردے کے حوالے سے معاملہ زیادہ سخت ہے، اس لیے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی ہے، اس لیے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایک دو صورتیں ایسی ہیں کہ مردے کی اس طرح بات کی جا سکتی ہے، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی تھا جو مر گیا اور اس نے کتابیں لکھی اور گمراہ کن عقائد اس کے اندر درج کر دیے، اور یقینی بات ہے کہ گمراہ عقائد ہیں، اس سے عقیدہ خراب ہوگا، اس سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہوگی، اس لیے اب یہ بات کرنا ضروری ہے، اور کتابیں اس کی پھیل رہی ہیں، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ بندہ جو تھا اس سے یہ گمراہ کن عقائد تھے، اس سے آپ کی زندگی دنیا اور آخرت خراب ہوگی، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا لٹریچر، اس کی کتابیں، اس کی تقاریر، اس کی کیسٹیں جو بھی ہیں، اس سے آپ بچیں۔ لیکن اس میں بھی صرف اسی حد تک جس حد تک اس نے بات لکھی ہے، بیان کی ہے، اس سے آگے نہیں، اس سے ہٹ کے کسی ایک بات کا ذکر بھی کریں گے تو انشاءاللہ مجرم ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہی بات پہلے والی کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، ان گمراہ کن عقائد سے وہ توبہ کر کے مرا ہوا تھا، اور اس کو اس بات کا موقع نہ ملا کہ لوگوں کو بتا سکے، لوگوں کو سمجھا سکے، یا اس لٹریچر کو بند کروا سکے، اس کو موقع نہیں ملا۔ لیکن پھر بھی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہنمی ہے، وہ مردود ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، نہیں کہہ سکتے۔ جہاں پر کہیں بھی کوئی بھی اچھی گنجائش کسی کے حوالے سے بن سکتی ہو، لازمی طور پہ بنانی چاہیے۔ یہ بات کر سکتے ہیں، اتنی بات بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ گنجائش ہے، اور ویسے بھی بعض جگہوں پہ زندہ لوگوں کی بھی غیبت کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب یہ ہم جس نے کتاب لکھی ہے، قرآن میں آیت لکھی ہے، مر گیا ہے، اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، یہ گنجائش ہے باقی لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، کہ باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں، ان کی عقائد خراب نہ ہو، ان کی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو۔ لیکن اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ صرف اس حد تک جس حد تک وہ بات کتابوں میں درج ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ زندہ لوگوں کی ایسے ایک آدمی ہے، دھوکے باز ہے، شرارتی ہے، ٹھیک ہے، آپ دوسرے لوگوں کو یہ بتانے کہاں پر رکھتے ہیں کہ ہاں فلاں بندہ ہے، یہ بہت بڑا فراڈی اور دھوکے باز ہے، تو لہٰذا اس سے بچ کے رہنا، اس کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہوں گے تمہیں نقصان دیں گے، اس سے بچنا۔ تو یہ بات کہنا دور سے آپ دوسرے بندوں کو نقصان سے بچا رہے ہیں، لیکن صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوا، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، نہیں دیا، کیا کیا ہے، تو لہٰذا یہ نہیں کہ اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ یہ بات کہیں، آپ نے اتنا اس کو دیکھا کہ اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بندہ ہے ہی دھوکے باز ہے، کیونکہ بعض اوقات ہر دونوں سائڈیں جیسے سمجھ میں نہیں آتی بندے کو۔ میں بندے سے فون پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت اہم بات چل رہی ہے، اور چلتے چلتے میں کسی ایسے ایریے میں سفر میں ہوں، کسی ایسے ایریے میں چلا گیا وہاں پہ سگنل نہیں ہے، کال ڈراپ ہو گئی، فون بند ہو گیا، اب میں تو وہاں کچھ نہیں کر سکتا نا، فون تو بند ہو گیا، سگنل ہی نہیں ہے، بات نہیں ہو سکتی۔ وہاں پہ وہ بندہ کہے گا یار دیکھو کیسا عجیب آدمی ہے، اتنی اہم بات چل رہی تھی، اتنے کام کی بات چل رہی تھی،
کوئی بندے نے آگے سے فون ہی بند کر دیا. اب یہ معاملہ میرے سامنے نا, اب میں کہوں گا یار وہ تو بڑا 2 نمبر قسم کا آدمی ہے, اس سے تو کام کی بات کرو, اس کو بھی سنجیدہ نہیں لیتا, ایسا لاپرواہ قسم کا آدمی ہے, میں 10 بندوں میں بیٹھ کے کہوں وہ تو بڑا لاپرواہ آدمی ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا. حالانکہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ اس کے سگنل ڈراپ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلا. اب ہمیں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں, ابھی فون پہ بات ہو رہی تھی, بعد میں اس سے کال کروں پرسوں کروں 2-4 دن بعد, جب اس سے پوچھو بھائی بات چل رہی تھی کیوں فون کٹ گیا, صحیح بات ہے, وضاحت کا موقع تو ملنا چاہیے نا اسے بھی. آپ کو پھر مجھے بتایا کہ ہاں بھائی ڈراپ ہو گئے تھے سگنل, یا میں نے خود فون بند کر دیے تھے, جو بھی تھا اب اس کی وضاحت سامنے آ جائے گی. تو یہ نہیں کہ میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا اور میں اس بندے کو فراڈی اور چکری کہہ دوں, اس کو دھوکے باز کہہ دوں, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہم دوسروں کو دھوکے باز کہنے میں دیر تو لگاتے نہیں ہیں. میرے پاس سے کوئی بندہ گزر گیا, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, میں اس کے بارے میں یہ نہیں اتنا بہت قسم کا آدمی سلام کے بغیر ہی گزر گیا. اب اسے نہیں پتا کہ میں کس ٹینشن میں جا رہا ہوں, یا وہ بندہ کس ٹینشن میں کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس کی کتنی پریشانیاں چل رہی ہوں, وہ کچھ اور سوچ رہا ہو, اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو, اس کا دھیان نہ گیا ہو میری طرف. 100 باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ مغرور ہے, متکبر ہے, اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا. یا اس نے میرے بارے میں خیال بنا لیا کہ اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا, ایسا متکبر آدمی ہے. ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا کرے, گریز کیا کرے. تو کسی بات کے بارے میں جب 100% یہ بات یقینی ہو جائے, ایک اپنی شہادت کافی نہیں ہے, میرے ذات کے ساتھ جو معاملہ وہ کافی نہیں ہے. 8-10 بندے 15-20-50 بندے بتاتے ہیں ہاں یار اس نے میرے ساتھ بھی فراڈ کیا, اس نے میرے ساتھ بھی فراڈ کیا, اس نے ہاں پتہ چل گیا ہاں یہ ہے فراڈی. اب اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا, کیونکہ بندہ چکری یا فراڈ کرتا ہے. تو اس غیبت کی گنجائش ہے, کیا بتا سکتے لوگ. اسی طرح کہ مردے کی بھی غیبت کی اس حد تک گنجائش ہے کہ جو گمراہ کن عقائد لکھ کر چلا گیا, اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. اور صرف اس حد تک جس حد تک اس نے بات لکھی ہے, جس حد تک اس نے بات کہی ہے, جس حد تک وہ خود گیا ہے. 2-4 اپنے پاس سے لگا کے مسالے لگا کے دوسروں کو بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو بہت محقق اور بہت قریبی اور بہت ظاہر کرنے کے لیے نا 2-4 باتیں اپنے پاس سے بھی لگا دیتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی معاملہ تھا, اس کے ساتھ بندہ کہتے ہیں تو بڑی معلومات ہے اس کی, بڑی پہنچ ہے اس کی, لوگوں کے ساتھ بڑے تعلق کے اندر ہے, لوگ اس کو اپنی باتیں آگے شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہ ہم یہ کرنے کے لیے نا 2-4 اپنے پاس سے لگاتے ہیں, تو انتہائی بڑے گناہ کی بات ہے, اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. حکم یہ دیا گیا ہے, لیکن صرف یہ نہیں کہا گیا کہ برائی نہ کرو. حدیث کے اندر یہ جو دونوں حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, ان میں یہ نہیں کہا گیا کہ برائی نہ کرو, بلکہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں اچھی بات کرو. جہاں پہ ایک چیز سے منع کیا گیا ہے, وہاں پہ ایک کام کرنے کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے اچھی بات کرنی ہے, خیر کی بات کرنی ہے, بھلائی کی بات کرنی ہے. تو یہ کرنے کا بھی حکم ہے. اگر اس نے ایک دفعہ بھی آپ کو اچھے انداز سے سلام کر دیا, تو آپ 10 بندوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر کریں, یہ بندہ مرنے والا بڑا اچھا تھا, بڑے اچھے طریقے سے سلام دعا کیا کرتا تھا, جب ملتا تھا بڑے اچھے طریقے سے ملتا تھا, بڑا خوش اخلاق قسم کا آدمی تھا, مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوا کرتی تھی, بڑے شریفانہ انداز سے راستے سے گزر کے جایا کرتا تھا, کبھی اس نے مڑ کے مجھے زور سے پیچھے سے آواز نہیں دی تھی. 100 باتیں کہہ سکتے ہیں, یہ باتیں کرنے کی ہیں جو مر گیا اس کے بارے میں. ہلکی سی بھی اگر آپ کو اس کی اچھائی معلوم ہے تو کریں. اور آپ کی اچھائی کرنے سے فائدہ کیا ہوگا, جسے مبارکہ علماء نے بات بیان کی ہے. آپ کی اچھائی کرنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, مرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا. مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا, مرنے والے کو یہ فائدہ کہ اس کے ہاتھ میں ایک گواہی آ جائے, مرنے والے کے بارے میں ایک اچھی گواہی درج ہو جائے گی. فرشتے تو آپ کی باتیں لکھ رہے ہیں, میری باتیں لکھ رہے ہیں, اللہ کو تو معلوم ہے ہم کیا کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. تو جب میں یہ کہوں گا کہ وہ بڑا اچھا آدمی تھا, گواہی تو ہو گئی. وہ مسکرا کے ملا کرتا تھا, گواہی تو ہو گئی. وہ اچھے اخلاق والا تھا, گواہی تو ہو گئی. تو یہ میں اس کے بارے میں جو گواہیاں دے رہا ہوں, یہ درج ہو رہی ہیں, یہ اس کے حق میں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش کا سامان کر دیں. یعنی دنیا والے یہ اس کے بارے میں بڑا اچھا خیال کیا کرتے تھے,
ان کا ذہن اس کے بارے میں بڑا صاف تھا، تو چلو میں اپنے نیک بندوں کی علاج رکھ کے اس کی کوشش کر دیتا ہوں، عین ممکن ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اچھائی بیان کی، میرے لیے کیسے فائدہ مند ہے، میں نے اس کے بارے میں اچھا بیان کیا، اچھی گواہی دی، تو میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو جب میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تو جو انسان دوسرے انسان کے کام میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح کا حدیث کا مفہوم ہے، تبلیغ آزاد بہت زیادہ بیان کرنے کے بعد مسلم کے اندر، تو لازم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کا بھی سامان اس کی گواہی کے ذریعے سے بنا دیں گے، اللہ کی رحمت سے تو یہی امید ہے کہ میں جب اس کے بارے میں اچھی بات کروں گا، اچھا کہوں گا، اچھی گواہی اس کے بارے میں جائے گی اور اس کے لیے فائدے کی بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور دے گی کہ میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، میری بات اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، تو اس پہ مجھے بھی اجر ملے گا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بھی تمہارے مردے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، ہاں صرف وہ بات کرو جو خیر کی ہو۔ اللہ رب العزت کی سمجھ نصیب فرمائے۔